بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ کے ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کچھ ذاتی اور کچھ صحت کی وجوہات کے باعث کچھ تاخیر ہوئی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے میں، اس کے لیے معذرت۔ آج میرے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بڑے بھائی، دوست، سینئر صحافی، کالم نویس، تجزیہ نگار سردار نوید عالم، اور آج ہم بات کریں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور ہمارا فوکس ہوگا ضلع ایبٹ آباد کے حوالے سے، ضلع ایبٹ آباد کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، ضلع ایبٹ آباد میں نئی حلقہ بندیوں کے اعلان کے بعد ہونے والی سیاسی ہلچل کیا ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں، سیاسی رہنماؤں کا کیا کہنا ہے، اور کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کے لیے ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری دے دی ہے۔ ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست جاری کی گئی ہے۔ اعتراضات جو کہ یقیناً ہوں گے پر سماعت 25 نومبر تک، جبکہ حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست 30 نومبر کو جاری کی جائے گی، جس کے بعد 54 دن کا انتخابی شیڈول جاری ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 25 اکتوبر تک انتخابی فہرستیں غیر منجمد بھی کر دی ہیں۔ ووٹ کا اندراج، اخراج اور کوائف کی درستگی کی جا سکے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ آئندہ کی پولنگ سکیم، آئندہ الیکشن کی پولنگ سکیم کا بھی اعلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 859 حلقوں میں انتخابات ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے 266، صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں میں عام انتخابات ہوں گے۔ مجموعی طور پر 859 حلقے بنتے ہیں جن میں انتخابات ہوں گے۔ عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں 91,809 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ 91,809 پولنگ سٹیشنز ہوں گے ملک بھر میں۔ 41,809 نارمل پولنگ سٹیشنز ہوں گے، جبکہ 32,508 حساس یعنی اب نارمل پولنگ سٹیشنز ہوں گے۔ 17,411 پولنگ سٹیشنز ملک بھر میں انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں۔ 17,411 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس ہوں گے۔ 10 لاکھ سے زائد پولنگ عملہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد عام انتخابات کے لیے جو ابتدائی حلقہ بندیوں کی منظوری دی گئی ہے، اس کے تحت ایبٹ آباد کی قومی اسمبلی کی 2 نشستیں ہوں گی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی 4 نشستیں ہوں گی۔ NA-16 ایبٹ آباد 1، اس حلقے میں افراد کی آبادی 6,99,311 ہے۔ تحصیل حویلیاں، تحصیل لورا، قانون گو حلقہ بکوٹ اور باگن گلیات NA-16 قومی اسمبلی کے حلقے NA-16 کا حصہ ہوں گے۔ NA-17 ایبٹ آباد 2 7,19,761 افراد پر مشتمل یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ لور تناول تحصیل ایبٹ آباد کے بکوٹ، باگن گلیات کے علاوہ تمام علاقے شامل ہوں گے NA-17 ایبٹ آباد میں۔ زیادہ تر شہری علاقوں پر مشتمل ہے یہ حلقہ NA-17۔ PK-42 ایبٹ آباد 1 3,58,598 نفوس پر مشتمل PK-42 ایبٹ آباد ہے۔ بکوٹ، باگن گلیات اور چھم پٹوار سرکل اورش 3 قانون گو حلقہ ضلع ایبٹ آباد کا PK-42 میں شامل ہوں گے۔ PK-43 ایبٹ آباد 2 3,55,471 نفوس پر مشتمل یہ حلقہ ہے PK-43۔ ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں اور لورا 2 تحصیلوں پر مشتمل ہوگا PK-43۔ PK-44 ایبٹ آباد 3 3,55,801 آبادی پر مشتمل یہ حلقہ ہے۔ لوور تناول تحصیل اورش 1 قانون گو حلقہ اور اورش 2 میرپور 1 اور 2 پٹوار سرکل PK-44 ایبٹ آباد 3 میں شامل ہیں، جبکہ PK-45 ایبٹ آباد 4 3,49,202 افراد پر مشتمل PK-45 ایبٹ آباد 4 ہے۔ ایبٹ آباد کنٹونمنٹ MC تحصیل ایبٹ آباد، MC نوشہر اورش 1 پٹوار سرکل، اس کے علاوہ شیخ البانڈی 1 اور 2 اور دھمتوڑ
1 اور 2 حصہ ہوں گے PK45 ایبٹ آباد کے. نوید بھائی بہت شکریہ, اور سوری کہ لمبی تمہید باندھنی پڑی ناظرین کی یاد دہانی کے لیے بھی, اور جن لوگوں کے علم میں نہیں ہے ان کو علم میں اضافہ کرنے کے لیے. آپ نے دیکھ لیا, آپ کے بھی علم میں ہے. اور سوشل میڈیا پر ایبٹ آباد کی اگر بات کی جائے تو ایک ہی خبر ہے اور ایک ہی تجزیہ اور تبصرہ ہے, اور وہ ہے مردم شماری, اور مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں. بہت شکریہ تصدق بھائی آپ کا اور آپ کے ہل ٹاکس کا کہ آج پھر, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ سے دی اور آپ دوبارہ اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. واقعی یہ بڑا ہارڈ ایشو ہے, بڑا برننگ ایشو ہے, کیونکہ یہ حلقہ بندیاں جو ہوئی ہیں, اگر اس پہ اعتراضات داخل نہ کیے گئے یا کچھ کینڈیڈیٹس کچھ گروپس یہ اعتراضات داخل کریں گے, اگر یہی حلقہ بندیاں رہتی ہیں تو کئی نئے سیاسی لیڈر آپ کو نظر آئیں گے, اور کئی پرانے برج جو ہیں وہ آپ کو الٹتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ واقعی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے, اور اس سے اویئر ابھی تک عام لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کون سا حلقہ میں کون سا یونین کونسل کون سا ان کا علاقہ شامل ہو گیا. اس سے لوگوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. نوید بھائی, جیسے کہ آپ نے اعتراضات کی بھی بات کی, میں نے بھی بات کی, اعتراضات تو یقیناً ہوں گے, اور افراد کی جانب سے بھی, پارٹیز کی جانب سے بھی, اور بہت سے سیاسی رہنما خود سامنے نہیں آئیں گے اپنے لوگوں کو آگے کر کے. تو درخواستی کلچر ایک دفعہ پھر ہمیں نظر آئے گا. خاص طور پہ اگر سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا میں جو سب سے اہم حلقہ موضوع بحث ہے وہ NA16 ایبٹ آباد ہے, NA16 ایبٹ آباد, جو کہ تحصیل حویلیاں, تحصیل لورا کے قانون گو حلقے اور باغن اور گلیات پر مشتمل ہے. یہ بکوٹ کو آپ بھول ہی گئے. جی جی بالکل, بکوٹ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں. بکوٹ والے اپنے آپ کو خود بھی یاد کراتے ہیں. اس بکوٹ اور باغن گلیات حویلیاں تحصیل لورا تحصیل کے حلقے NA16 کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دو بڑے پولیٹیکل سٹالورٹس, مرتضیٰ جاوید عباسی 3 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں, وہ یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے. اس کے علاوہ سردار مہتاب احمد خان, سابق گورنر, سابق وزیر اعلیٰ, سابق وفاقی وزیر, وہ بھی اسی حلقے سے امیدوار ہوں گے. اب مسلم لیگ نون کے ہوں گے یا آزاد ہوں گے, اس حوالے سے بھی بہت سی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بالآخر سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور NA16 پہ مرتضیٰ عباسی ہوں گے اور 17 پہ شہری حلقے پہ سردار مہتاب صاحب آ جائیں گے. طرح طرح کی باتیں کی جائیں. سردار مہتاب صاحب کے جو پوتے ہیں جوان سال, وہ بڑی زبردست سوشل میڈیا پر آج کل اپنے دادا ابو کی کیمپین کو چمکائے ہوئے ہیں, جبکہ مرتضیٰ جاوید عباسی کے جو فرزند ہیں وہ اپنے والد صاحب کی سوشل میڈیا کو کھڑکائے ہوئے اور چمکائے ہوئے ہیں, اور حاجی جاوید اقبال عباسی مرحوم سینیٹر جو کہ مرتضیٰ کے والد ہیں, ان کی تصویریں ایک دفعہ پھر لگنی شروع ہو گئی. NA16 فوکس میں ہے, مرکز نگاہ ہے, توجہ کا مرکز ہے. کیوں؟ اصل میں توجہ کا مرکز اس وجہ سے ہے کیونکہ جو ہیوی ویٹس ہیں وہ اس حلقہ سے ہیں. یہ صرف آپ نے نام لیے مرتضیٰ جاوید عباسی اور سردار مہتاب صاحب کے. اس میں اگر آپ بیرسٹر جاوید عباسی کا نام نہ لیں تو زیادتی ہوگی, کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ مرتضیٰ کے مد مقابل لانچ کیا جائے گا جاوید عباسی صاحب کو. اور جاوید عباسی صاحب کا اگر آپ دیکھیں تو بکوٹ, کیونکہ سردار مہتاب صاحب خود اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, لورا سرکل تحصیل جاوید عباسی اس تحصیل سے خود ہیں, اور تھرڈ تحصیل حویلیاں, اور تحصیل حویلیاں میں بڑا اسٹرانگ گروپ جو ہے وہ آج بھی بیرسٹر جاوید عباسی کے ساتھ چلنے کو تیار ہے, اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب بیرسٹر جاوید عباسی خود الیکشن میں ڈائریکٹ آئیں. کیونکہ اس سے پہلے بیرسٹر جاوید عباسی صاحب جو تھے وہ ڈسٹرکٹ نائب ناظم رہے اور MPA رہے گلیات سے, تو اس کے باوجود بھی وہ تحصیل حویلیاں میں انہوں نے اپنا گروپ جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا تھا. وہی جو ڈسٹرکٹ نائب ناظم کی حیثیت سے انہوں نے بنایا تھا وہ انہوں نے انٹیکٹ رکھا تھا, لیکن ابھی تک کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکا. ہاں, ادھر نقصان جس اس حلقہ بندی سے جس شخصیت کو, جس
ہیوی ویٹ کو نقصان ہوا ہے اسے اس کا نام ہے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا شیروان بھی گیس چلی گئی, پائپ لائن چلی گئی. اول گیس نہیں گئی, پائپ کے پائپ لائن کہہ لے, وہ چلے گئے ہیں. مرتضیٰ صاحب نے ادھر کافی وزٹ بھی کی ہے کیونکہ آخری اس تناول کٹ گیا مرتضیٰ عباسی اور بکوٹ کو نیگلیکٹ کیا تھا مرتضیٰ عباسی نے. اور اب میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی کہ بکوٹ کو بالکل نظر انداز کیا مرتضیٰ جاوید عباسی نے. اور اس دفعہ بکوٹ سرکل کو احساس ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ اپنی پگ کسی اور کے سر پہ رکھ کے بہت زیادتی کی اور اپنی حق تلفی کروائی, اور ہم اس کا بدلہ آئندہ الیکشن میں لیں گے. تو اس سے مرتضیٰ جاوید عباسی کو جو گلیات میں جو باغن سرکل میں جو ہے اس سے فائدہ ہوگا, لیکن حویلیاں اور بکوٹ. اچھا, اپنے دیکھنے والوں کو نوید بھائی یہ بتا دیں کہ NA16 ایبٹ آباد سرکل بکوٹ کی 8 یونین کاؤنسلز ہیں. پلک, بکوٹ, بیروٹ, نمبل, پٹن کلاں, ککمنگ, بوئی, دلولا. سب سے بڑی یونین کاؤنسل بیروٹ ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر پلک ہے. باغن سرکل کی 9 یونین کاؤنسلز ہیں. تاجوال, نتھیا گلی, بیرن گلی, نگری بالا, نملی میرا, بگنوتر, باغ, پھلکوٹ اور سرپنا. اور نتھیا گلی سب سے بڑی یونین کاؤنسل ہے. 36,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں یہاں پر. نملی میرا میں 17,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز ہیں. اس کے علاوہ لورا میں 6 یونین کاؤنسلز ہیں. سیر غربی, سیر شرقی, نگری ٹوٹیال, گورینی, لورا اور پھلا. لورا 27,000 سے زائد ووٹرز ہیں یہاں پر. پھلا میں 22,000 سے زائد ووٹرز ہیں. حویلیاں کی 9 یونین کاؤنسلز ہیں. بانڈی عطائی خان, حویلیاں اربن, جھنگڑا, اس کے علاوہ گڑی پھل گراں, لنگرا, دیوال منال, ناڑا, مجوعہ اور لنگڑیال. اگر سردار مہتاب احمد خان آزاد حیثیت سے NA16 کے امیدوار ہوتے ہیں قومی اسمبلی کے, اور ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ہوتا ہے مرتضیٰ جاوید عباسی سے, تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیں جی, میں پھر یہ کہوں گا کہ سردار مہتاب صاحب کے لیے جو حلقہ سوٹ کرتا ہے وہ NA17 ہے. شہری حلقہ انہیں سوٹ کرتا ہے, کیونکہ جو سردار مہتاب صاحب کی جو بڑے لیڈر ہیں اس پہ دوسری رائے نہیں ہے, لیکن جو حلقہ اثر ان کا NA17 میں ہے, تناول میں, اور پلس یہ جو آپ کا, وہ اپنی بکوٹ کو کیوں چھوڑیں گے؟ وہ چھوڑیں گے نہیں, لیکن وہ ان کی پرائرٹی, آپ نے کہا کہ بکوٹ کو احساس محرومی کا احساس ہو گیا ہے, تو پھر وہ احساس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کریں. کسی صورت میں نہیں. آپ کا صوبائی حلقہ بھی ہے, پھر آپ کا ایک گروپ جنبہ بھی ہے. اپنے بیٹے کا کیا کریں گے سردار مہتاب صاحب, اور اپنے بہنوئی فرید کا کیا کریں گے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سردار مہتاب صاحب قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستوں کے امیدوار ہوں؟ دیکھیں, وہ بیرسٹر جاوید عباسی کو اس الیکشن میں ہر صورت لانچ کریں گے. باقی رہ گئی بیٹے اور بہنوئی کی بات, ان کو وہ مینج کر لیں گے, کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ اسی اندرونی جو ان کی چپکلش تھی اسی وجہ سے انہوں نے لوز کیا تھا. لیکن اس دفعہ ان کے پاس چانس نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا, میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا آخری پتہ ہوگا, وہ کھیلیں گے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر سردار مہتاب صاحب بمقابلہ مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں NA16 میں, تو کیا سینیریو دیکھتے ہیں؟ NA16 میں لورا کی تحصیل کہتے ہیں مرتضیٰ کا ووٹ بینک وہاں پہ بہت زیادہ ہے, ان کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے. اس طرح بکوٹ سرکل میں سردار مہتاب کا ہوم گراؤنڈ ہے. اسی طرح اگر بات کریں حویلیاں کی, تو حویلیاں میں مکسڈ ہوگا. مرتضیٰ کے گروپ کو شکست بھی ہوئی ہے حالیہ بلدیاتی تحصیل چیئرمین کے الیکشن میں, تو حویلیاں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی NA16 کے الیکشن میں. اور بہت سے امیدوار وہاں سے, خورشید اعظم خان بھی, نثار صفدر بھی, اور دیگر لوگ بھی آ سکتے ہیں. کیا ہو گیا صورتحال اگر سردار مہتاب بمقابلہ مرتضیٰ عباسی ہے NA16 میں؟ بڑا کانٹے دار مقابلہ ہوگا جی, اور اس میں آپ کسی کو لیڈ نہیں دے سکتے, چاہے مرتضیٰ صاحب ہوں چاہے مہتاب صاحب ہوں, آپ ان کو لیڈ نہیں دے سکتے. لیکن
میں آپ کو بتاؤں کہ سردار مہتاب صاحب گزشتہ کوئی 4 مہینے سے 5 مہینے سے وہ مسلسل سرکل بکوٹ میں ہیں، اور سرکل بکوٹ میں انہوں نے دوبارہ سے اپنا پرانا گروپ، اپنا پرانے جنبہ اور پرانے لوگ جو میل ناراض ملاقاتوں کا سلسلہ تیز کیا ہوا ہے، اور اسی طرح تحصیل لورا میں بھی مہتاب صاحب کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے، اور آپ کو اگر یاد ہو 99 میں جب سردار مہتاب وزیر اعلیٰ تھے اور کیپٹن صفدر یہاں پہ کوارڈینیٹر تھے گلیات کے، تو اس وقت بھی بڑے ترقیاتی کام اور خاص طور پہ لورا اور اس سرکل میں ہوئے تھے، تو آج بھی لوگ ان کی ان چیزوں کو یاد ہے، لیکن یہاں پہ پارٹی کو نقصان ہوگا، پارٹی کو پی ایم ایل این کو نقصان ہوگا اور انڈیویجول کو فائدہ ہوگا۔ اگر میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے جیسے اعلان ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی حتمی تاریخ ابھی تک الیکشن کی نہیں دی، میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر تاریخ وطن واپسی کی بتائی جا رہی ہے، میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا کتنا اثر ہوگا ایبٹ آباد کے ان دونوں حلقوں پر؟ اور اس کے علاوہ ساتھ میں ایک ضمنی سوال بھی کر لوں، ایک بڑی خبر چل رہی ہے کہ مختلف اضلاع میں سرکاری افسران تعینات کیے گئے ہیں، جن میں ڈپٹی کمشنرز ہیں، جن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں، اپنے زیر انتظام علاقوں میں پرویز خٹک اور محمود خان، پی کے اور ایم کے کی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس کے لیے کینڈیڈیٹس پیدا کریں۔ آپ نے بھی سنی ہے ایسی کوئی بات؟ یہ جی گل تو صحیح کوئی آواز آئی کہ نہیں آئی؟ بالکل آواز آئی، بلکہ فوٹو آئے، ویڈیو آئی۔ تو ایبٹ آباد دا ایک بیروکریٹ ہے جڑا ہزارے دا بیروکریٹ، صوبے دا بیروکریٹ اور اسپیشل، اور ٹوپی والے اس بیروکریٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اور لمبی گہرائی میں گہرائی میں اس لیے جاتا ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ 2010 میں جب تحریک صوبہ ہزارہ شروع ہوئی تھی تو اس بیروکریٹ کو اسپیشلی طور پہ ادھر ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا، اور اس نے تحریک صوبہ ہزارہ کے جتنے قائدین ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے سب کو تتر بتر کیا، اور ان کو تتر بتر کرنے کا سہرا اس بیروکریٹ کے سر ہے۔ اس بیروکریٹ کو اس سے تغمہ شجاعت ملا ہے۔ اچھا، ہاں جی، ہاں، یہ بھی ایک ریڈی بانوں کو چپیڑے مارنے، وہ ایک دیکھیں، وہ ایک رمضان تھا، وہ رمضان تھا، گرمی کے روزے تھے، وہ جا رہے تھے نماز کے لیے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بیوروکریٹس جو کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیں تصدق بھائی، میاں صاحب کا جب وطن واپسی ہوتی ہے سارے معاملات آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ کے پی میں مجھے اتنی بات بتا دیں، پی ایم ایل این کا جہاں پی ایم ایل این سیٹیں نکال سکتی ہے وہ ضلع کون سا ہے؟ ایبٹ آباد۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی بتا دیں۔ مانسیرا، ہزارہ میں بھی ایبٹ آباد ٹاپ پہ، نمبر 2۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی کا کیا اثر ہوگا ایبٹ آباد میں؟ ضرور ہوگا اثر، ٹھیک ہے، ہمیشہ سے رہا ہے میاں صاحب کا۔ ٹھیک، اور پرویز خٹک کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ ابھی تک مشتاق احمد غنی صاحب سامنے منظر عام پر نہیں آئے، علی خان جدون سابق ایم این اے وہ منظر عام پر نہیں آئے دیگر لیڈرز کی طرح، تو وہ کب منظر عام پہ آنے کا آپ کا خیال ہے، امکان ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک پرویز خٹک صاحب کی پارٹی کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی یادداشت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور ماضی میں ذرا چلے جائیں، آپ دیکھیں یہاں فاروق لغاری صاحب نے بھی ملت پارٹی بنائی تھی، بڑے ہیوی ویٹ اس میں گئے تھے۔ باطن پرویز خٹک پہ تھم ہوئیں گا ہاتھ، جو ہوگا 5 7 8 سیٹیں دلوائیں گے، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے جو ووٹ بینک ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، ڈیوائیڈ کرنے کے لیے۔ علی اصغر بھی امیدوار ہے، ایئر مارشل صاحب کا بیٹا علی اصغر خان۔ دیکھیں اب وہ کرنٹ نہیں رہا ان کینڈیڈیٹس میں، اچھا، وہ کرنٹ نہیں رہا۔ ایبٹ آباد کے جدون ہاؤس کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں، یقیناً آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، کہ سابق ایم پی عنایت اللہ خان جدون اور ان کے چچا امان اللہ خان جدون کی جو سیاسی دوریاں تھیں وہ نزدیکیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جدون ہاؤس کا، امان اللہ خان جدون ہاؤس کا اور عنایت خان جدون کا، اقبال خان جدون کا کی فیملی سے ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ آئے۔ دیکھیں، میں بات آپ کی بالکل ان کے اوپر اپنے قبیلے سے، اپنی برادری سے بہت زیادہ پریشر ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ، کیونکہ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، یہ سروائیول کا بھی مسئلہ ہے، دونوں یہ سروائیول کا بھی مسئلہ ہے،
لیکن یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، اگر سردار مہتاب صاحب پی ایم ایل این انہیں ٹکٹ نہیں دیتی اور یا وہ لیتے ہی نہیں ہیں، یا وہ لیتے ہی نہیں ہے، آزاد گروپ اگر بنانے پھر وہ آگے آگے، ہاں تو میں شاید مستقبل قریب میں دیکھ رہا ہوں کہ سردار مہتاب اور جدون اوس شاید ایک ہی کشتی کے سوار نہ ہو جائیں۔ اچھا 1985 کی طرح بالکل 1985 کی طرح یہ ان کا اعلان سردار مہتاب صاحب اور امان اللہ خان صاحب ایک ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی دیکھیں نا بابا حیدر زمان، سردار یعقوب صاحب، اچھا اگر یہ نہیں سردار ہوتے، ادریس ٹھیک صاحب، اگر یہ نہیں ہوتے تو عنایت خان اور علی خان کا جو گروپ ہے جو کزنز کا آپس میں، وہ ایک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پھر اس میں جدون اوس تو نہ ہوا، قربانی جدون اوس کو دینی پڑے گی۔ عنایت اللہ خان کینڈیڈیٹ ہوگا، عنایت اللہ خان تو ایسے بھی کینڈیڈیٹ ہوگا پی کے کا۔ ہاں یہ آپ کے پاس اگر خبر ہے کہ جدون اوس قربانی دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ NA-17 ایبٹ آباد میں اگر سردار مہتاب احمد خان صاحب امیدوار نہیں ہیں، NA-17 تو کون ہے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ؟ جدون اوس کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون کا؟ مسلم لیگ نون کا اگر حاجی محبت کو بھی دے دیا تو حاجی محبت جو ان کا سب کا الیکشن ہے اس میں جتنی ووٹ لی ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی ووٹ لے سکے۔ اچھا حویلیاں کا سب سے مرکزی کردار ہوگا NA-16 میں، 16 میں حویلیاں تحصیل کا اور لورا تحصیل کا اور بکوٹ، ٹھیک، اور اورنگزیب نلوٹھا کس طرف چلیں گے؟ دیکھیں جی اورنگزیب نلوٹھا جو ہیں وہ مینیج کر لیتے ہیں، ان کے پاس یہ فن ہے کہ وہ مرتضیٰ کو بھی راضی رکھ لیتے ہیں اور سردار مہتاب صاحب کو بھی۔ گزشتہ 2 الیکشن آپ دیکھ لیں وہ مینیج کر کے چل رہے ہیں اور کافی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں، وہ اس کو بھی آپ کے خیال میں حلقہ بندیاں برقرار رہیں گی؟ اعتراضات پہ کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، اعتراضات داخل ہوں گے جی، اعتراضات تو ہوں گے لیکن بالآخر حلقے ایسے ہی رہیں گے۔ حلقے ایسے ہی رہیں گے، حلقے نہیں چینج ہوں گے، اب حلقے نہیں چینج ہوں گے، اگر چینج ہوئے تو پھر سارا سینیریو چینج ہو جائے گا۔ بہت شکریہ نوید بھائی۔ ناظرین و سامعین، ہم نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ ضلع ایبٹ آباد کے سیاسی منظرنامے کو مختصراً ڈسکس کرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آگے چل کر بھی آئندہ پروگرامز میں بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اپنے میزبان تصدق اوان اور سردار نوید عالم کو دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، اللہ سونے دے والے۔